ابتدا ہے رب ذوالجلال کے برکت نام سے RG انفو چینل میں خوش آمدید۔ علم بہت ہے اور انسانی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، البتہ اس حد تک علم ضروری ہے جس سے عمل درست ہو جائے، اس حد تک عمل درست ہو جائے۔ غافل عمرہ کاہل فقراء اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت میں داخل ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فنا کا مفہوم یہ ہے کہ جہالت، خست، خواہشات اور غفلت کو مٹا کر علم، زہد اور ذکر اللہ کو اپنایا جائے۔ فنا کا مفہوم یہ ہے ذکر اللہ کو اپنایا جائے، یہ صفات سدا باقی رہتی ہیں اور وہی فنا ہے جس کا نتیجہ بقا ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول خدا کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا، یعنی اس کی ہر قضا اور ہر فیصلے پر خواہ وہ عطا ہو یا منع مطمئن رہنا۔ جو شخص عطا کے پیچھے خدا کا ہاتھ دیکھ سکتا ہے وہ غم و مسرت اور موت حیات سب کو عطا سمجھتا ہے۔ تصوف کے کئی مقامات ہیں، اول توبہ، دوم رجوع الی اللہ اور سوم زہد یعنی لذت دنیا سے اجتناب اور چہارم توکل یعنی اللہ کا سہارا۔ تصوف کے یہ اہم مقامات ہیں۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہد ملتا ہے، مقام کشف اور مشاہد ملتا ہے۔ آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ اپنے جسم اور دماغ کو گندے خیالات، شہوت، نفس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو غیر مناسب غذائیں کھانا چھوڑ دیں۔ محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ مرشد جس حالت میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر ہوتا ہے۔ بندہ جب یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا
جس کی وجہ سے بروز قیامت اسے شرمسار ہونا پڑے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔